کچھ دوست میں دیکھ رہا ہوں، وہی دوست جو پہلے کہتے تھے کہ روس سے تیل آنا چاہیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمارے جانے کے بعد روس سے تیل نہیں آئے گا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہماری تو حکومت ہی اس وجہ سے الٹی کہ روس سے تیل آ رہا تھا. پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ روس سے تیل نہیں لا سکتے. پھر انہوں نے کہا گئے تو ہیں روس، لیکن روسی ان کو گھاس تھوڑی ڈالیں گے، وہ تو جوان مرد کسی دلیر لیڈر کی تلاش میں. پھر وہ روسی 86 لوگ لے کے ایک بوئنگ میں پاکستان آ گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاقی وزیر ان کے اور فرسٹ ڈیپٹی منسٹر آف انرجی دونوں آ گئے، اور ساتھ میں 86 لوگ اور لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ آنے جانے سے بات تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے جانے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیے ہیں، اور اگلے 30 دن میں ہم کمرشل معاہدہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا دیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنسز بہت سی سن رکھی ہیں، ان سے تیل تھوڑی آتا ہے. تو پھر پتہ چلا کہ کمرشل معاہدہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کہا جہاز تو نہیں نکلا نا؟ تو اب جہاز بھی نکل آیا. تو انہوں نے کہا کدھر ہے بھائی تیرا جہاز؟ روز مجھ سے پوچھتے تھے کدھر ہے بھائی وہ جہاز، اتنے دن لگتے ہیں جہاز کو آنے میں، وہ جہاز کدھر ہے؟ تو پھر جہاز بھی لگ گیا. تو انہوں نے کہا اوہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری ریفائنری میں یہ جہاز چل ہی نہیں سکتا. اب کل سے وہ ریفائنری میں چلنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو آج صبح سے مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا چینی کرنسی میں ٹریڈ ہوئی ہے؟ یار حیرت ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو کب یقین آئے گا. اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکے تو کم از کم آپ مبارکباد ہمیں مت دیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کے سیاسی حریف ہیں. آپ عوام کو تو مبارکباد دے دیں. 75 سال میں پہلی مرتبہ پہلا روس کا تیل کا جہاز پاکستان آیا ہے، تو کیا عوام کو مبارکباد نہیں بنتی؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر مہنگائی کا تھوڑا بوجھ ہے، اور اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. کہیں کامیابی ہوتی ہے، کہیں اللہ کامیابی دے دیتے ہیں، کہیں ہمیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر تیل آ ہی گیا تو پھر کیا آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ عوام کو مبارکباد دی جائے؟ ارے یار جیتنے دو پاکستان کو، تم کریڈٹ لے لو، کیا مسئلہ ہے؟ کام تو ہونے دو. جو لوگوں کو سہولت مل رہی ہے اس کو تو سیلیبریٹ کر لو 2 گھڑی کو. اپنی ناک سے تھوڑا 1 انچ آگے تو دیکھ لو اگر 1 کلومیٹر نہیں دیکھنا چاہتے. انہی وجوہات کی بنا پہ آپ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر پائے، کوئی آپ پالیسی نہیں لا پائے، کسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کر پائے، کیونکہ آپ نے بس ایک اوے تو ایک بازار گرم کیا ہوا تھا. اب میں روس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں بھائی، ابھی ہم نے 1 لاکھ ٹن تیل خریدا ہے روس سے. ہم نے جو کروڈ خریدا ہے، روس میں 8 قسم کے مختلف کروڈ ہوتے ہیں، جس میں کچھ لائٹ کروڈ ہیں، کچھ ہیوی کروڈ ہیں. ہم نے جو خریدا ہے یورول، میرے خیال میں وہ دوسرا لائٹسٹ کروڈ ہے، خام تیل ہے. جو سب سے زیادہ لائٹ خام تیل تھا وہ اویلیبل نہیں تھا، وہ ہمیں نہیں ملا. تو ہم نے یورول خریدا ہے اور 1 لاکھ ٹن خریدا ہے، جو اب ہم چلائیں گے. اس کے سیمپلز ہم پہلے سے وصول کر چکے ہیں، لیب میں ٹیسٹ کر چکے ہیں کہ کیا یہ ہماری ریفائنریز میں چل سکتا ہے یا نہیں. اس کی کیمسٹری ہمارے پاس آ چکی ہے. اب ہمارے پاس جہاز پورا آ گیا ہے جسے ہم چلائیں گے، اور اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ روس سے تیل آنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا 1/3 انشاءاللہ روس سے لائیں گے، اور اس کا ایک پیسہ جو ہے، جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی، وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا. جیسے جیسے تسلسل تیل کا بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے سہولت، ویسے ویسے جو تیل کی قیمت ہے وہ آہستہ آہستہ جتنا بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا وہ عوام کو پاس کیا جائے گا. اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے. میرے پاس لبرٹی نہیں ہے کہ میں آپ کو کمرشل ٹرمز اس کی ڈسکلوز کر سکوں. یہ ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ ہے، ہم کمرشل ٹرمز نہیں ڈسکلوز کر سکتے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کی کمرشل ٹرمز مجھے دکھا دیں کسی کانٹریکٹ کے اندر جو ڈسکلوز ہوئی ہوں، کسی بھی ملک کی.
ایک ملک دکھا دیں جس نے روس سے تیل لیا اور آپ کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے یا کانٹریکچول ٹرمز ہیں. تو بھائی پاکستان میں کیا کوئی عذاب ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے کہ اپنی ٹرمز بتاؤ؟ باقی ساری دنیا کام کر رہی ہے. ہم ایک ٹرانسپیرنٹ رسپانسبل ملک ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹلی اور ایک رسپانسبل طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں, تو ہم پہ کیا بندش ہے؟ اگر کسی اور ملک پہ بندش نہیں تو ہم پہ بھی بندش نہیں ہے. اگر ان کے کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں تو ہمارے بھی کمرشل کانٹریکٹس کانفیڈینشیل ہیں. لیکن ہمیں بہت اچھا بھاؤ مل رہا ہے اور اس کا ایک ایک پیسہ عوام کو منتقل کیا جائے گا جیسے جیسے تسلسل بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے سامنے آ جائے گا. ابھی ہم نے ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے, ہم ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں. ایک ملک کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے کہ پاکستان میں $10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جی سی سی سے. تو کیا ہم جی سی سی کے کیمپ میں ہیں؟ ہم اس وقت آذربائیجان کے ساتھ, ہمارے پاس کانٹریکٹ آ چکا ہے جو کابینہ کے پاس ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ ہر مہینے آذربائیجان پاکستان کو ایک ڈسٹریسڈ کارگو دے گا ایل این جی کا, یعنی وہ قیمت ایل این جی کی جو بین الاقوامی ہے اس سے کہیں کم قیمت کے اوپر ایک جہاز ہر مہینے پاکستان کو ایل این جی کا دے گا. اور پاکستان کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ کیا ہے؟ کبھی دیکھا سنا ہے کہ جس نے دینا ہے اس پہ یہ obligation ہے کہ ہر مہینے آپ کو جو دنیا کی قیمت چل رہی ہے اس سے سستی, کہیں زیادہ سستی ڈسٹریسڈ کارگو ڈھونڈ کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کو یہ سہولت دی جائے کہ آپ ہر کارگو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں, آپ کے بارے میں نہیں آتا. تو کیا ہم سینٹرل ایشیا یا آذربائیجان کے کیمپ میں ہیں؟ ہم نے یورپ کو دعوت دی ہے کہ ترکمانستان کے پاس دنیا کے بڑے ترین ریزروز ہیں, آپ پاکستان آئیے. یورپ آئے پاکستان, اور یورپ پاکستان میں ایل این جی کی ٹرینز یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے لگائے, اور یہاں سے جو پاکستان ہے وہ راہداری بن جائے, سینٹرل ایشین کی تمام گیس کی راہداری بن جائے جو یورپ کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے اور پاکستان کی بھی انرجی سیکیورٹی کرے. تو کیا ہم یورپین کیمپ میں ہیں؟ ابھی ہم امریکہ گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ہم یہ گفتگو کا آغاز کر آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ گرین ہائیڈروجن لائیں گے, ہم یہاں پہ گرین امونیا لائیں گے. 1/3 پاکستان کی گیس جو پاکستان کی ترقی میں لگ سکتی ہے, جو آپ کو مل سکتی ہے, جو پاکستان کے انڈسٹریل کلسٹر جس سے بن سکتے ہیں, وہ جا رہی ہے فرٹیلائزر کو, اور وہاں پہ بھی ضرورت ہے. لیکن ہم امریکہ سے یہ بات کر کے آئے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو گرین امونیا وہ پاکستان لے کر آئیں, گرین ہائیڈروجن وہ پاکستان لے کر آئیں, یعنی ہوا سے, شمسی توانائی سے اور پانی سے, الیکٹرولسس سے, 3 چیزوں سے آپ کی انرجی بھی بننی شروع ہو جائے اور آپ کی فرٹیلائزر بھی بننی شروع ہو جائے. تو کیا ہم امریکی کیمپ میں ہیں؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جب آپ پاکستانی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے, پاکستانی بچوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہماری پچھلی حکومت کے گمان میں یہ آتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ معاہدہ کیا, اب ہم اس کیمپ میں آ گئے, اب ہم نے یہ معاہدہ ختم کیا, اب ہم اس کیمپ سے نکل گئے, اب ہم نے اس سے بات چیت شروع کی, اب ہم اس کیمپ میں آ گئے. ہم صرف ایک کیمپ میں ہیں اور وہ ہے پاکستانی کیمپ. اور ہماری ہر پالیسی, چاہے توانائی کی ہو چاہے خارجہ پالیسی ہو, اس کا محور صرف ایک ہے کہ پاکستان کی ترقی کیسے ہوگی, پاکستان میں خوشحالی کیسے آئے گی. پاکستان میں جو اس وقت بھوت مہنگائی کا نکلا ہوا ہے, جس کے لیے آپ نے دیکھا تنخواہیں بھی بڑھائی گئیں